ولی کی قبر پر حضرت ابو علی رحمہ پر کوئی فکر و غم میں پریشانی رہنے لگی۔ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا اے ابو علی جاؤ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ، وہاں جا کر استغفار کرو اور اپنی حاجت پیش کرو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو ابو علی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر گئے، وہاں جا کر اللہ سے گریہ جاری کی، استغفار کی، کر کے اپنی حاجت پیش کی تو ان کی حاجت پوری ہو گئی، اور کہا یا اللہ یحییٰ بن یحییٰ کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور فرما دے، تو سارے فکر و غم دور ہو گئے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مصیبت زدہ کو ایک ولی کی قبر پر جا کر وہیں اپنی حاجت پیش کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پس ثابت ہوا اللہ والوں کی قبر پر حاضر ہونا، وہاں اپنی حاجتیں پیش کرنا منع نہیں ہے، بلکہ حضور نے اس بات کی ہدایت فرمائی۔ خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مجمع میں پہنچے جہاں حدیثوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ وہاں ایک شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اس مجمع میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ وہ شخص بولا کہ بتاؤ یہ لوگ کس سے روایت بیان کرتے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا سفیان، اوزاعی وغیرہ ہما سے۔ کہا کہ جو خود اللہ تعالیٰ سے حدیث بیان کرے اس کو کیا ضرورت ہے سفیان اوزاعی سے بیان کرے؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے کہ تم ایسے ہو؟ کہا دلیل اس کی یہ ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں اور تم مجھ کو نہیں پہچانتے۔ تم خضر ہو اور تم بتاؤ میں کون ہوں؟ خدا کے مقبول مقرب بندوں کا علم بڑا وسیع ہوتا ہے، پھر جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کو معاذ اللہ جانوروں سے تشبیہ دے وہ کس قدر گستاخ اور جاہل ہے۔ سلطنت کی قیمت۔ خلیفہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ پیاس لگی تو انہوں نے ایک گلاس پانی منگوایا۔ جیسے منہ کے پاس پانی پینا چاہا تو علماء اور شرفاء ان کی مجلس میں تھے، تو ایک عالم ربانی نے کہا کہ یا امیر المومنین ذرا ٹھہریے، تو انہوں نے پانی کو منہ سے ہٹایا گلاس کو اور فرمایا کہ اگر جنگل میں ہوں اور پانی نہ ملتا ہو تو اس پانی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کہا واللہ آدھی سلطنت دے دوں گا پانی پینے کے لیے۔ فرمایا بس لیجئے، اگر یہ پانی اتنی شدت ہو آپ کو کہ پانی کہیں نہ ملے تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ میں پوری سلطنت دے دوں گا پانی پینے کے لیے۔ تو جب خلیفہ نے یہ کہا تو فرمایا بس آپ پانی پی لیجئے۔ جب خلیفہ نے پی لیا تو انہوں نے فرمایا اب اگر یہ پانی نکالنا چاہیں، پانی پی لیا، اب بغیر پانی پہنچا تو آپ کے شریر کو نقصان پہنچا دیا، تو اگر نقصان پہنچا دیا تو اب یہ پانی نکالنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں آدھی سلطنت جو بچی ہوئی تھی میں اس کو بھی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کو بھی ادا کر دوں گا، اس مرض کو دور کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر یہ پانی نکالنا چاہیں نہ نکل سکے تو کس قدر قیمت دے کر اس کا نکالنا مول لیں گے؟ کہا واللہ پوری سلطنت دے کر۔ اور ارشاد فرمایا بس آپ کی سلطنت کی حقیقت ایک مرتبہ ایک چلو پانی پر آدھی بک جائے اور دوسری بار پوری، تو اس پر جتنا چاہے تکبر کر لیجئے، یعنی دنیا اور ساری دنیا کی سلطنت فانی ہے، اس پر کبھی فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ نادان کی خاموشی۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ایک آدمی ہمیشہ آیا کرتا تھا اور وہ آپ کی واعظ و نصیحت سنتا تھا۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ تم ہمیشہ آتے ہو، محفل میں بیٹھتے ہو اور چلے جاتے ہو، یہ بتاؤ اتنے دن بیٹھے اور کچھ بولا بھی کرا کرو۔
تو اس نے کہا اچھا حضور ایک مسئلہ بتائیے، مسئلہ یہ بتائیں کہ روزے دار روزہ کب کھولے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے کہا روزہ دار جب سورج ڈوب جائے تو روزہ کھولے۔ کہا اگر حضور سورج آدھی رات کو ڈوبے تو؟ کہا تیرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ تو نادان کی چپ ہی بھلی ہوتی ہے، اور نادان جب بولتا ہے تو طوفان ہی نکلتا ہے۔ دشمن کی نیکی۔ ایک بوسیدہ دیوار کے نیچے سو رہا تھا، دیوار گرنے لگی تو ایک شخص آیا اس کو جگا دیا، تو جو بیچارہ جس کی جان بچی اس نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے مرنے سے بچا لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو کہا شیطان کب سے بھلائی کرنے لگا؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر دیوار گر کے مر جاتی تو آپ شہیدی درجہ پا جاتے، تو لہٰذا ہم نے کہا کہ شہیدی درجہ کیوں پائیں آپ، اس مریں تاکہ شہیدی درجہ نہ پائے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا۔ تو بد مذہب کا حسن ادا اس کی بظاہر نیکی مروت بھی خطرناک ہوتی ہے، لہٰذا بد مذہبوں کے منہ سے قرآن کا سننا بھی خطرہ ہے کہ بات بہت اچھی بولتے ہیں مگر وہ اللہ اس کے رسول کے شان میں توہینی بولتے ہیں۔ دشمن کا واز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آرام فرما رہے تھے کہ فجر کا وقت تھا اور آپ کی نیند لگی، یعنی آپ سو گئے، اور جب سو گئے تو فجر کا وقت ہو گیا تھا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر، ورنہ جماعت رہ جائے گی۔ امیر معاویہ کو ایک شخص آیا جگا دیا، کہا کہ ابھی آپ سو رہے ہیں، فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان کب سے نماز کے لیے جگانے لگا ہے؟ فرمایا اس لیے جگا رہا ہوں کہ تم ایک دن روئے تھے، جماعت چھوٹ گئی تھی، روئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 27 گنا زیادہ جماعت کا ثواب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے میں نے جگا دیا کہ آج آپ ایک ہی جماعت کا ثواب پائیں اور اس سے زیادہ نہ پائیں۔ تو اتنا روئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو رونے کو قبول فرما کر ان کو 70 جماعتوں کا، 27 نہیں 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بد مذہب کا واز قرآن و حدیث پر بھی مشتمل ہو تو بھی خطرناک ہوتا ہے، اور مسلمان کو کبھی کسی بد مذہب کا واز نہیں سننا چاہیے، ورنہ وہ ایمان دھو بیٹھے گا، حلوہ میں زہر ملا کر ایمان کو ضرور تباہ کر دے گا۔